بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ احتیاط کرنا علاج سے بہتر ہے، یہ ایک فارمولہ ہے، لیکن اس فارمولے کو پاکستانی قوم فل طریقے سے ٹرو اسپرٹ میں جو ہے فالو نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے پاکستان کو نہ صرف موجودہ سچویشن میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، بلکہ فیوچر میں کافی گمبھیر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں جو گائیڈ لائن پرووائڈ کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، وہ ہمیں فالو لازمی کرنی ہے۔ اٹلی نے بھی اس کو اتنا سخت یا اتنا گمبھیر نہیں لیا اور پولائٹ لیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے ڈیتھس ہوئی ہیں، کافی زیادہ ریشو تیز تھا اس بیماری کی وجہ سے، COVID-19 کی وجہ سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں میں کس طرح جو ہے، یہ ویڈیو کا اسکرین شاٹ ہے، گاڑیوں سے کس طرح ڈیڈ باڈیز کو پھینکا جا رہا ہے۔ تو لیکن چائنا نے اس کو اسٹرکٹلی فالو کروایا اپنی عوام سے، اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، بلکہ اب تو وہ پاکستانیوں کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہمیں اس بیماری کے بارے میں علم ہونا چاہیے، بیماری اصل میں ہے کیا احتیاطیں ہمیں کر سکتے ہیں۔ اب پاکستانی قوم نہیں کر رہی، لیکن یہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے، ہمیں نالج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے۔ تو کوشش آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ ایک جنرل پبلک تک پہنچے اور ہر شخص کو پتہ ہو کہ وہ کیسے احتیاطی طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے، ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ جو انفارمیشن ہے یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کی رپورٹڈ ہے، اور یہ اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہے 27 مارچ 2020 تک۔ اس میں جو بھی بتایا گیا تمام چیزیں اپ ڈیٹڈ ہیں۔ اس میں ہم سیکھیں گے COVID-19 یہ کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بیماری ہے ہمیں یا کسی کو بھی، کیونکہ یہ صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، جب ٹیسٹ کنفرم ہوتے ہیں تو پھر ہی پتہ چل سکتا ہے کہ ایکچوئل ہے کہ نہیں، لیکن اندازہ ہو سکتا ہے۔ جس کو اگر یہ سمٹم ظاہر ہوں تو وہ کوشش کرے آئسولیٹ ہو جائے۔ آگے اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہے، کہ سمٹمز کون کون سے ہیں، یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے، کیا کوئی اس کی ویکسین یا ڈرگز یا کوئی ٹریٹمنٹ ایجاد ہوا ہے، اور انکیوبیشن پیریڈ کیا ہوتا ہے اس بیماری کا، اس کو ڈسکس کریں گے۔ پروٹیکشنز میئر جو ہیں وہ کیا کیا لیے جا سکتے ہیں، ہر شخص کو لیے جانے چاہیے، اور اس میں یہ بھی بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ کیوں لیے جانے چاہیے، اگر ہم لیتے ہیں تو کیا فائدے، نہیں لیتے تو کیا نقصانات، مطلب کس طرح ہو سکتے ہیں نقصانات۔ اس کے علاوہ کیا کرونا وائرس کی جو ڈیزیز ہے، اس کا جو کرونا وائرس ہے اس کا ہمیں کاز پتہ چلا ہے، یعنی کہ اس کی جو اوریجن ہے یہ کہاں سے آئی ہے، اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ ڈیزگنیٹڈ ہاسپٹلز یا آئسولیشن وارڈز جو ہیں اس بیماری سے متعلق پاکستان میں، وہ کون کون سے ہاسپٹلز ہیں، کون کون سی جگہیں ہیں پاکستان میں یا پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، پہلے تو تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں چائنا کا جو نام لیا جاتا ہے، اٹلی کا، اسپین کا۔ چائنا میں جو ٹوٹل رپورٹڈ کیسز ہیں 27 مارچ 2020 تک، وہ ٹوٹل رپورٹڈ کیسز ہیں 82,078، ٹوٹل ڈیتھ ہوئی ہیں ابھی تک 3,298۔ اسی طرح اٹلی کی بات کریں تو اٹلی میں جو ٹوٹل کنفرمڈ کیسز ہیں وہ 80,539 ہیں۔ ابھی یہ صرف جو بات چل رہی ہے یہ کنفرمڈ کیسز کی ہے، کیونکہ ابھی ان رجسٹرڈ کیسز ہیں، کئیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو یہ بیماری لاحق ہے، لیکن یہ تو وہ ہے جو کنفرمڈ ہے۔ اب 82 میں جو 80,539 ہیں یہ اٹلی میں کنفرمڈ کیسز ہیں، ان میں جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ 8,165 ہے۔ یہ چائنا سے بھی بڑھ کے ہے، یعنی چائنا میں 3,000 تھی سم تھنگ، یہاں پہ 8,000 سم تھنگ ہے، ڈبل سے بھی زیادہ آپ سمجھ لیں۔ اسپین میں ٹوٹل کنفرمڈ کیسز ہیں 56,188، جبکہ ڈیتھ جو ہوئی ہیں وہ 4,099۔ ایران میں ٹوٹل کیسز جو تھے کنفرمڈ 29,406، جبکہ ڈیتھ ہوئی ہیں 2,234۔ پاکستان میں ٹوٹل کنفرمڈ کیسز 1,057 اور ٹوٹل جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ 8 ہوئی ہیں۔ سعودی عرب میں 1,012 ٹوٹل کنفرم کیسز، جبکہ جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ 3 ہوئی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا کمپیریزن کر بتانا تھا اپ ڈیٹڈ۔ اب چلتے ہیں کہ COVID جو بیماری ہے 19 یہ کیا ہے۔ COVID ایک انفیکشس ڈیزیز ہے، یہ ایک بیماری ہے جو کہ کاز ہوتی ہے، جنم لیتی ہے کس وائرس سے، جس کو کہا جاتا ہے کرونا وائرس۔ اب یہ وائرس جو ہے یا جو ڈیزیز ہے، اس کا
ہمیں یہ جو پتہ چلا ہے آؤٹ بریک ہوا ہے اس کا، یہ ووہان سے ہوا ہے جو چائنا میں واقع ایک سٹی ہے، اور ابتدا اس کی ہوئی ہے جو ہمیں پتہ چلا دسمبر 2019 میں اس کا پتہ چلا۔ سمٹمز کون کون سے ہیں اس بیماری کو کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کو شاید یہ سمٹمز ہو، کنفرم تو نہیں کر سکتے لیکن شاید کی بات ہے۔ اب کامن جو سمٹمز اس کے ہمیں بتائے گئے ہیں وہ ایک فیور ہے، ٹائٹنس ہے، تھکاوٹ ہے، کف اس کو جو کھانسی ہے، یا ناک بہنا ہے، سور تھروٹ ہے، گلے کی سوزش وغیرہ، ڈائریا وغیرہ، اگر کسی کو یہ بیماری، یہ چھوٹے سے جو مسئلے مسائل ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے۔ ہو سکتا ہے اس میں یہ اصل بیماری ہو، تو جب تک وہ ریکور نہیں ہو جاتا وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ ہی رکھے اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کرے۔ اب کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، اصل میں وہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں اس ڈیزیز سے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس ان کے جو سمٹمز ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوتے، وہ سامنے نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ جیسے ہمارے سامنے ایک کیس تھا، ٹی وی چینل پہ بھی اس کا بتایا گیا تھا، سعید غنی صاحب کا جو صوبائی وزیر تعلیم ہیں، ان کو بھی یہ وہ انفیکٹڈ تھے لیکن انہوں نے جب علاج کرایا تو ان کا جو پازیٹیو آیا رزلٹ، انہوں نے پھر اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا، لیکن ان کو یہ سمٹم ظاہر نہیں ہو رہے تھے، یہ کھانسی وغیرہ یا ناک کا بہنا یا سانس لینے میں دشواری کا، یہ سمٹمز ان کو ظاہر نہیں تھے، لیکن انہوں نے جب ٹیسٹ کرایا تو پازیٹیو آیا اور انہوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ اب 80% لوگ جو ہیں وہ ریکور کر جاتے ہیں بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے، ان کو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر 6 میں سے ایک فرد جو اس بیماری میں مبتلا ہے وہ سیریس اس کی نوعیت ہو سکتی ہے، سیریس ہو سکتا ہے پیشنٹ، اور جو ہے اس کو سانس کی بیماری یعنی کہ سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، چونکہ یہ سانس لینے کی کافی گمبھیر صورتحال ہوتی ہے تو بہت احتیاط کرنا اس میں ضروری ہے۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، شوگر کے مریض ہیں، وہ تو بہت زیادہ احتیاط کریں کیونکہ ان کو یہ سیریسنس ان کے لیے زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے؟ یہ بیماری انسانوں سے بھی پھیل سکتی ہے، جانوروں سے بھی پھیل سکتی ہے۔ اب انسانوں سے کیسے پھیل سکتی ہے؟ اب کوئی شخص ہے جس کے اندر یہ بیماری ہے، جس کے اندر یہ وائرس ہے، وہ ہو سکتا ہے جب کھانسی کرے تو منہ کے ذریعے نکل سکتی ہے، اور اگر سمپل جو ہے سانس باہر نکالے تو ناک کے ذریعے نکل سکتی ہے۔ تو ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے ڈراپلیٹس نکلتے ہیں، ان ڈراپلیٹس میں وائرس ہو سکتا ہے اس کے جو شخص بیمار ہے، تو جب اس کے ناک یا منہ سے جب ڈراپلیٹس باہر نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈراپلیٹس کسی چیز پہ لگیں گے، کسی سرفیس پہ، آبجیکٹ پہ لگیں گے۔ اب کسی سرفیس پہ لگیں گے تو کوئی دیگر شخص جو قریب کا ہے وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے اس سرفیس کو، تو اس سرفیس کو ہاتھ لگانے کے نتیجے میں یہ جو وائرس ہے، یہ جو ڈراپلیٹس ہیں، اس میں جو ڈراپلیٹس میں موجود وائرس ہے، یہ اس کے ہاتھوں میں چپک جائے گا۔ جب ہاتھوں میں آ جائے گا تو وہ دیگر شخص جو ہے وہ اپنے منہ پہ لگائے گا، ہاتھوں اپنے آنکھ پہ لگائے گا، ناک پہ لگایا تو اس طرح اس کے باڈی میں یہ جو وائرس ہے یہ انٹر ہو جائے گا، اس کو بیماری کا جو ہے سبب بنے گا۔ یہ تو ہوگا ٹچ کے تھرے، آپ کسی آبجیکٹ کو ٹچ کرتے ہیں جو وائرس میں آلود ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو بیمار ہے، اس بیماری سے میں مبتلا ہے، وہ سانس باہر نکالتا ہے یا کف کرتا ہے تو ڈراپلیٹس جو باہر نکلتے ہیں اس میں جو وائرس موجود ہوگا، اور ساتھ ہی موجود شخص وہ کہ بغیر کسی چیز کو ٹچ نہیں کرتا لیکن صرف سانس لیتا ہے اپنا، یہاں سے ایک شخص بیمار شدہ جو شخص ہے وہ سانس باہر نکالتا ہے جبکہ دیگر شخص جو ہے وہ سانس اندر لیتا ہے، اندر کرتا ہے، تو وہی ڈراپلیٹس وہ اپنے سانس کے ذریعے اندر لے جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو 3 فٹ کا فاصلہ رکھا جانا ضروری ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ 1 میٹر کے فاصلے پر ہو تاکہ کوئی دیگر شخص اگر ہے بھی تو اس کو یہ ڈراپلیٹس جو ہیں وہ وہاں تک نہ پہنچے، وہ اپنے انہیل نہ کرے، اپنے فیس کو کور کرے، اپنے یعنی کہ جو اس کا ناک ہے، اس کے منہ، اس کو وہاں پہ اس کو ڈھانپ کے رکھے۔ آگے جو کوشچن ہے ہمارے پاس، کیا اس کی کوئی ویکسین، ڈرگ وغیرہ ایجاد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو اس کا آنسر 27 مارچ 2020 تک ہے نہیں، ابھی تک نہیں، اس پہ ورک جاری ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، امید بھی ہے، اللہ سے یقین بھی ہے، اپنے گناہوں کی بھی توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یہ جو ہم پہ بیماری آ پڑی ہے یا جو مشکلات آ پڑی اس کے ہمیں اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ تو اس کا آنسر ہے نو، ابھی تک ہمیں کوئی ویکسین پراپرلی، اس کا پراپر ایجاد نہیں سامنے آیا۔ انکیوبیشن پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ انکیوبیشن پیریڈ وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جب اگر یہ بیماری کسی شخص میں وائرس آ جاتا ہے تو اس وائرس آ جانے کی ڈیٹ سے لے کے کب کس دن یا کس ٹائم وہ اس وائرس کا افیکٹ سامنے نمودار ہوتا ہے۔
تو یہ جو پیریڈ ہمیں بتایا گیا ہے یہ 1 سے لے کے 14 دنوں کا بتایا گیا ہے، لیکن اس میں جو کامن ہمیں بتایا گیا ہے جو عام طور پہ ہوتا ہے وہ 5 دنوں کا اسٹیمیٹ بتایا گیا ہے، لیکن یہ اسٹیمیٹ بھی اپس اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے، اور فیوچر میں بھی اس کا جو ہے یہ کیونکہ حرف آخر نہیں ہے اس پہ بھی تحقیق جاری ہو سکتی ہے، اور WHO نے بتایا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بتایا ہے کہ اس پہ جب ہمیں اپڈیٹ آئے گی ہم وقتاً گاہے بگاہے اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ ہوتا ہے، یہ ان کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پروٹیکشن میئر جو ہیں وہ ہر ایک کو اڈاپٹ کرنے چاہیے، تو وہ اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اسٹے اویئر، سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ COVID-19 کی موجودہ صورتحال کیا ہے، کیا اس کا کوئی علاج آیا ہے نہیں آیا، اس کو سد باب کے لیے کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے، بڑی کافی امپورٹنٹ تھنگز ہے۔ ہم اس کو کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ ہم یعنی کہ ہمیں انفیکشن نہ ہو اور بیماری اگر کسی کو ہے تو وہ مزید سپریڈ نہ کرے۔ اس کے لیے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو ریگولرلی صاف رکھنا چاہیے۔ کس طرح صاف رکھنا چاہیے؟ الکوہل بیسڈ ہینڈ رب سے اس کو گاہے بگاہے صاف کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک ہم باہر سے چکر لگا کے آئے ہیں نہیں آئے پھر بھی ہمیں وقتاً فوقتاً اس کو کوشش، صفائی کی بات ہے، کون سا ہمارا اتنا خرچہ ہو رہا ہے تو وہ ہمیں لازمی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر وہ الکوہل بیسڈ ہینڈ رب نہیں ہے تو ہمیں صابن سے، پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہنا چاہیے۔ اب یہ ہمیں پریکاشن کیوں بتائی گئی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں یا دھوتے ہیں تو جو وائرس موجود ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہو سکتے ہیں، کسی کو ہم نے ایسی سرفیس کو ٹچ کیا ہو کہ ہمارے ہاتھوں میں وائرس آ گئے ہوں، لیکن ہم نے اپنے منہ کو یا ٹچ نہیں کیا، ہمارے جسم میں داخل نہیں ہوئے، تو ہم وہیں پہ اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں ہاتھ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ہاتھوں کو دھو کر۔ 1 میٹر کا فاصلہ رکھا جانا ضروری ہے۔ میں آلریڈی بھی بتا چکا ہوں کہ جب کوئی شخص کفنگ کرتا ہے تو اس سے کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے تاکہ ڈراپلیٹس آپ میں ٹرانسفر نہ ہو۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب وہ کرتے ہیں جو ڈراپلیٹس اس کے باہر نکلتے ہیں اس میں وائرس ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص کو بالکل قریب ہوگا تو وہ سانس لے گا تو اس کے اندر یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ ایوائڈ ٹچنگ آئیز، اپنے ہی ہاتھوں کو اپنے منہ پہ، اپنی آنکھوں پہ، اپنے ناک پہ نہ لگائیں، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور اگر آپ کے ہاتھ میں وائرس موجود ہے، آپ نے کسی ایسی سرفیس کو ٹچ کیا ہے تو وہی آپ کے جو ہے وہ منہ کے ذریعے یا آنکھوں پہ جب ٹچ کرتے تو وہیں سے ٹرانسفر ہو کے جو ہے آپ کے منہ میں، جسم میں نہ انٹر ہو جائے۔ جب اب ایک اور ہمیں احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنے کا کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ نے کھانسنا ہے، سنیز کرنا ہے تو کوشش کریں کہ آپ نے پاس ایک ٹیشو رکھیں، ٹیشو پہ اپنے جو ہے منہ ڈھانک لیں موقع پر فوراً، تاکہ اگر کوئی ڈراپلیٹس نکلیں، وائرس کنٹین ہوں اس میں، تو وہیں پہ ٹیشو کے ساتھ چپک جائیں اور ٹیشو کو فوراً ڈسپوز آف کر دیں۔ اگر نہیں ہے ٹیشو تو آپ اپنی بینٹ ایلبو کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ موقع پر ان ڈراپلیٹس کو ضائع کر دیں گے، وائرس کنٹین ہوں گے جس میں، تو آگے یہ مزید پھیلنے کا امکان نہیں ہوگا اگر کسی میں یہ موجود بھی ہے سمٹمز۔ اسٹے ہوم اف یو فیل ان ویل، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ گھر پر ہی رہیں، اور اگر آپ کو بیماری ہے، فیور ہے، کف ہے، سانس لینے میں پریشانی کا سامنا ہے، تو لازمی میڈیکل اٹینشن سیکھ کریں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں جو بھی ہمیں اب بتائی گئی ہیں۔ اب کیونکہ ہم اگر وقتلی ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں گے تو ہمیں وہ پراپر گائیڈ بھی کرے گا، ہمارا علاج بھی کرے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہمیں وائرس ہے تو وہ مزید منتقل ہونے سے یہ اس چیز کو روک دے گا موقع پہ۔ اپ ٹو ڈیٹ رہیں اس بیماری سے، خاص طور پر یہ کس شہر میں زیادہ پائی جا رہی ہے یا تھوڑی بھی پائی جا رہی ہے، تو ہمیں اگر پتہ ہوگا تو ہم لازمی اس شہر میں نہیں جائیں گے۔ جیسے ہمیں پتہ تھا کہ چائنا ملک ہے وہاں پہ تو بالکل بھی نہ جائیں۔ اسی طرح کوٹ ہتھیال جیسے کہ اسلام آباد میں جس کو سیل کر دیا گیا تھا، وہاں پہ کئی کیسز رپورٹ ہوئے، تو وہاں پہ بالکل بھی نہ جائیں۔ سیل ہو گیا ویسے بھی جانے نہیں دیں گے، لیکن اگر سیل نہیں بھی ہو تو ہمیں اس علاقے میں بالکل نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ تبھی ہم وہاں پہ ہمیں انفارمیشن ہوگی تو تبھی ہم اس چیز کو روک سکیں گے اپنے آپ کو کہ ہم وہاں پہ نہ جائیں۔ اور خاص طور پر جو اولڈ ایج پرسن ہیں، جن کو بیماری ہے ہارٹ کی یا ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے، وہ تو بالکل بھی اس جو ہے ان ایریے میں ٹریول بالکل بھی نہ کریں۔ پروٹیکشن میئر، اب جن
in recently visited. اب فار پرسن ہو آر ان ہیو بین، جنہوں نے پچھلے 14 سالوں میں وزٹ کیا ہے ایسے کنٹریز کا جہاں پہ کورونا وائرس پھیل رہا تھا، اٹلی بھی اس میں ہو سکتا ہے، ایران ہو سکتا ہے جو سامنے ہیں، جو زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے جہاں کے چائنا دیکھ لیں، تو اس کے لیے کیا ہے وہ اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کر دیں، اپنے ہی گھر میں بشک رکھ لیں، جب تک آپ ریکور نہیں ہو جاتے تب تک آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں اب ایک چیز ہے، اگر آپ آئسولیٹ کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ میں بیماری ہو، تو اس وجہ سے آپ آئسولیشن کی وجہ سے دیگر کو منتقل نہیں کر سکیں گے، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ زیادہ خراب ہو رہا ہے، فیور ہے، کف ہے یا سانس لینے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا، تو فوراً جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے آپ جو ہے اپروچ کریں، اور اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا ظاہر سی بات آپ کو موقع پہ فوائد ملیں گے، اور نہ ہی یہ سپریڈ ہوگا وائرس، اور نہ ہی جو ہے اور آپ کا بھی ٹریٹمنٹ ہو سکے گا۔ تو کیا کوئی کورونا وائرس کا جو سورس ہے وہ ناؤن ہے، پتہ چلا ہے کہ یہ کہاں سے اوریجن ہوا، یہ کہاں سے آیا؟ تو اس وقت جو اب تک کی جو رپورٹس ہیں وہ اس میں اس بارے میں بتاتی ہیں کہ یہ ابھی اسٹل ان ناؤن ہے، اس کا ابھی کوئی پتہ پراپر نہیں ہے، لیکن جو ایویڈنس اس ٹائم اویلیبل ہے اس کے مطابق یہ نیچرل اینیمل اوریجن ہے، اینیمل سے، جانور سے یہ اوریجن ہوئی ہے اور کنسٹرکٹیڈ وائرس نہیں ہے۔ اب ڈیزگنیٹڈ ہاسپٹلس کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان میں ہے، تو یہ ایک لسٹ ہے جو جاری کی گئی ہے آن لائن ویب سائٹ پہ، آپ NIH کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ICT اسلام آباد میں بات کریں تو پیمز ہے، پنجاب میں بے نظیر بھٹو اسپتال راولپنڈی میں واقع ہے، لاہور میں سروسز ہاسپٹل ہے، ملتان میں نشتر ہسپتال ہے، علامہ اقبال میموریل ہسپتال جو کہ سیالکوٹ میں واقع ہے، فیصل آباد میں جو واقع ہے وہ الائٹ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے۔ اسی طرح پنجاب میں کافی سارے یہ دیکھ سکتے ہیں، سندھ میں بھی کافی ہیں، اور بلوچستان میں کچھ ہیں، KPK میں کچھ ہیں، گلگت بلتستان میں اور GK میں بھی، آزاد جموں اینڈ کشمیر بھی کچھ ہیں، تو یہ آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے۔